ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان محافظ۔ کینی مین پر میرا اعتماد ڈول گیا تھا۔ دوسرے میں جونی والٹر کی اس فائل کا مطالعہ کرنا چاہتا تھا۔ اپنے کمرے میں آئے مجھے 10 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ کسی کی دستک ہوئی۔ آ جاؤ، میں نے بلند آواز میں کہا۔ ایک سیاہ لڑکا فائل فولڈر اٹھائے اندر آیا۔ یہ آپ کے لیے مسٹر والٹر نے بھجوائی ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ میز پر رکھ دو۔ سیاہ فام لڑکے نے اسے میز پر رکھ دیا اور چلا گیا۔ اس کی جاتے ہی میں نے فولڈرز کو اٹھایا۔ اندر کمپیوٹر سے نکالے ہوئے صفحے تھے، لیکن یہ ٹائپ شدہ نہیں تھے، بلکہ کسی کی بہت خوبصورت لکھائی کو سکین کر کے کمپیوٹر میں اس کے پرنٹ نکالے گئے تھے۔ صفحے پلٹنے سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تحریر کسی ڈائری کی تھی اور اس میں سے منتخب شدہ حصے ہی نکالے گئے تھے۔ یعنی جونی والٹر کے پاس اصل ڈائری تھی اور اس نے مجھے اس کے صرف وہی حصے دیے تھے جو اسے مناسب سمجھے۔ گویا اس ڈائری میں بہت کچھ ایسا تھا جو مجھے پڑھنے کے لیے نہیں دیا گیا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا پہلا صفحہ کھول لیا۔ 21 اکتوبر 1979۔ آج میں نے پاپا سے بات کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مجھے کمپنی کھولنے کی اجازت مل جائے گی۔ آج کل جیولری کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں تیل کے بحران کے بعد اکثر لوگ اپنی بچتیں سونے اور جواہرات میں منتقل کر رہے ہیں۔ 23 اکتوبر 1979۔ پاپا نے کمپنی کھولنے کی اجازت دی ہے، جس میں 40% شیئرز ان کے ہوں گے، جبکہ 60% کے مالک میں اور سارا ہوں گے۔ پاپا نے کمپنی مینجمنٹ مکمل طور پر ہمارے سپرد کر دی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں اور سارا مل کر اس کمپنی کو جلد جنوبی افریقہ کی ٹاپ جیم کٹنگ کمپنیوں میں لے آئیں گے۔ ہمارے پاس ہنر ہے، سارا نے ایسے ڈیزائن بنا رکھے ہیں۔ 2 نومبر 1979۔ میں گل خان کے پاس کیا تھا جس کے طرز زندگی نے مجھے متاثر کیا۔ وہ دولت مند نہیں ہے، لیکن جس طرح کی خوشی اور اطمینان مجھے اس پرانے سے گھر میں نظر آیا وہ اپنے محل نما گھر میں بھی نہیں ملتا۔ گل خان کے 4 بچے ہیں اور اس کی بیوی پھر امید سے ہے۔ گل خان مسلمان ہے، لیکن جواہرات کے معاملے میں اس کی نظر حیران کن ہے۔ وہ ہماری کمپنی کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ثابت ہوگا۔ 17 جنوری 1980۔ میں اور گل خان آج پہلی بار سمندر میں گئے۔ ایک بیرونی پارٹی سے بعض اچھے پتھروں کے مناسب قیمت پر بات ہوئی ہے۔ امید ہے اس سے اچھا نفع ملے گا۔ گل خان نے 1 ہفتے میں کئی جواہرات اور پتھر خریدے ہیں۔ اس نے اپنی ڈیل کی ہے۔ 28 جنوری۔ ہمیں ایک ایسا چانس ملا ہے۔ گل خان نے بعض اعلیٰ درجے کے ناتراشیدہ جواہرات خریدے ہیں۔ ان سے بہترین درجے کے جواہرات نکلنے کی امید ہے۔ گل خان جیسا دوست مشکل سے ملے گا۔ مجھے اس پر مکمل بھروسہ ہے۔ اگرچہ پپا اور خاندان کے دوسرے لوگ اسے پسند نہیں کرتے کہ میں ایک مسلمان سے تعلق رکھوں اور اسے دوست کا درجہ دوں، لیکن گل خان کے لیے میں ہر مخالفت برداشت کر سکتا ہوں۔ 27 فروری۔ آج ہم نے پہلی بار بین الاقوامی منڈی میں جواہرات کی ڈیل کی ہے۔ ہمیں گولڈ بانڈ کی صورت میں ادائیگی کی گئی ہے۔ امید ہے اس سودے سے ہمیں 1 ملین رنڈ جنوبی افریقی کرنسی کا نفع ہوگا اور میں نے گل خان کو خصوصی بونس دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سودے کی کامیابی میں اس کا ہاتھ ہے۔ گاہک بھی اس نے تلاش کیا ہے۔ جمشید علی خان ایرانی ہے، لیکن پکا کاروباری ہے۔ اس نے آئندہ کے لیے بھی بزنس جاری رکھنے کی بات کی ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ گل خان اسے پسند نہیں کرتا، حالانکہ وہی اس کو لایا ہے، اور اس کے باوجود ان دونوں کے درمیان کوئی بات ہے۔ گل خان کے بارے میں جتنا سوچتا ہوں اس سے اتنا ہی متاثر ہوتا ہوں۔ وہ ایک اچھے انسان کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کے گھر جا کر مجھے رشک آتا ہے۔ سارا بھی اس سے مل چکی ہے۔ جب میں نے گل خان کو بونس دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں کام کا معاوضہ اسے دیتا ہوں اور اچھا معاوضہ دیتا ہوں، اس لیے وہ اس بونس کا حقدار نہیں ہے۔ میرے اصرار کے باوجود اس نے بونس قبول نہیں کیا۔ عجیب آدمی ہے۔ اتنا قناعت پسند تو میں نے کسی یہودی ربی کو بھی نہیں پایا، بلکہ ان میں سے اکثر یہودی دولت کے ہوس میں عام یہودیوں سے آگے ہی ہوتے ہیں۔ 4 مارچ۔ گل خان سے ملنے کی وجہ سے مجھے اسلام سے آگاہی ہو رہی ہے۔ گل خان نے مجھے بتایا کہ وہ صرف اسی لیے اچھا انسان ہے کہ وہ اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ باقاعدگی سے عبادت کرتا ہے۔ دن میں 5 بار وہ اسے نماز کہتا ہے۔
مجھے اس کا طریقہ عبادت اچھا لگتا ہے اور میں یہ جان کر حیران رہ گیا کہ وہ اپنی آمدنی سے زکوٰۃ دیتا ہے۔ ایک یتیم خانہ ہے جہاں وہ باقاعدہ رقم دیتا ہے۔ اس بات نے مجھے اور حیران کر دیا۔ صرف 7.5 تولے سونا رکھنے والا مسلمان زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ میرے پاس ذاتی ملکیت میں کئی ملین ڈالرز ہیں۔ میرے خاندان کا کوئی بھی فرد کروڑ پتی سے کم نہیں ہے، لیکن ہمیں کسی کی بھی مدد کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ 17 اپریل آج ہماری دوسری ڈیل تھی۔ جمشید علی نے اس بار ہم سے 12 ملین رینڈز مالیت کے تراشیدہ جواہرات خریدے ہیں۔ گل خان روز بروز میرے لیے ناگزیر ہوتا جا رہا ہے۔ ممکن ہے وہ آنے والے دنوں میں میری زندگی کا رخ بدل دے۔ 2 مئی آج میں نے اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کر لیا ہے۔ میں گل خان کے گھر میں اسے گواہ بنا کر اسلام قبول کرتا ہوں اور اس نے میرا اسلامی نام یوسف رکھا ہے۔ وہ مجھے اسلامی تعلیمات اور عبادات سے آگاہ کر رہا ہے۔ ساتھ اس نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ ابھی میں اپنے اسلام کا اعلان نہ کروں اور پہلے سارا کو اسلام کی طرف مائل کرنے کی کوشش کروں، اور میں اس کوشش کا آج سے آغاز کر رہا ہوں۔ 12 مئی خدا کا شکر ہے سارا پر میری کوششوں کا اثر ہو رہا ہے اور اسے اسلام میں دلچسپی لینا شروع کر دی ہے۔ میں نے اسے گل خان کے گھر لے جانا شروع کر دیا ہے۔ یہاں اسے اسلام کے بارے میں درست طور پر بتا سکتا ہوں۔ 16 مئی آج میرے لیے خوشی کا دن ہے۔ سارا نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ گل خان نے اس کا یہی نام پسند کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا بھی یہی نام تھا۔ مجھے یہ جان کر بہت حیرانی ہوئی کہ مسلمان تمام نبیوں کا یکساں احترام کرتے ہیں۔ وہ تمام بنی اسرائیل پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ ان کی مقدس کتاب قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا ذکر آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ میں جیسے جیسے اسلام کے بارے میں جانتا جا رہا ہوں میرے اندر روشنی سی بھرتی جا رہی ہے۔ 15 مئی میں نے اور سارا نے سارے خاندان والوں کو ایک تقریب میں جمع کر کے اپنے اسلام لانے کا اعلان کر دیا۔ خاندان والوں کا رد عمل ہماری توقع کے مطابق تھا۔ نصف خاندان والے تو اسی وقت ہمیں لان تان کرتے چلے گئے، باقی نصف قریبی رشتہ دار ہمیں سمجھانے لگے کہ ہم نے خسارے کا سودا کیا ہے، اسلام قبول کر کے ہم باقی خاندان سے کٹ جائیں گے۔ میں نے اور سارا نے کہا کہ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر اسلام قبول کیا ہے اور اس کے لیے ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بعض رشتہ داروں نے دھمکیاں آمیز لہجہ اختیار کیا۔ ہم نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی نہ کی تو شاید ہمیں پچھتانے کا موقع بھی نہ ملے۔ پپا نے ہمیں کچھ کہا نہیں، لیکن ان کے انداز سے لگ رہا ہے کہ انہیں ہمارا یہ فیصلہ ناگوار گزرا ہے۔ جب سارے خاندان والے اور میرے بھائی چلے گئے تو پپا نے مجھے سمجھایا کہ اول تو مجھے یہ حماقت نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر میں نے کر لی تھی تو اس سے بڑی حماقت یعنی اس کا اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پپا نے مجھ سے کہا تم اس فیصلے کو واپس لینا ہوگا ورنہ سارا خاندان ہمارا دشمن ہو جائے گا۔ مگر کیوں پپا؟ اس ملک میں لاکھوں مسلمان بستے ہیں، ایک میرے اسلام قبول کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ مسلمانوں کو تو نہیں، ہم یہودیوں کو پڑے گا۔ والٹر خاندان اس ملک میں ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا کوئی فرد مسلمان ہو جائے تو ان کے لیے اس سے زیادہ باعث شرم بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ مذہب ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے، میں نے اطمینان سے کہا، اور میں نے اپنے لیے اسلام پسند کیا ہے۔ اگر آپ یا دوسرے خاندان والے اسے پسند نہیں کرتے تو میں آپ لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ آپ مجھے مذہب کے معاملے میں مجبور کریں۔ پپا نے بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ تم نہیں جانتے میرے بچے، اس معاملے میں والٹر خاندان ہی نہیں ساری جوش کمیونٹی تمہاری مخالف ہو جائے گی۔ پپا بے شک سارا ملک یا ساری دنیا مخالف ہو جائے تبھی میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہاری جان کو خطرہ ہوگا اگر جیوش کونسل نے تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیا تو میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا، پپا نے زور دیتے ہوئے کہا۔ پپا میں مسلم ہوں اور مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میرے نصیب میں زندگی ہے تو ساری دنیا کے یہودی مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر موت میرا نصیب ہے تو آپ بھی مجھے نہیں بچا سکتے۔ پپا نے مجھے اور سارا کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ 16 جولائی خاندان والوں نے میرا دوبارہ بائیکاٹ کر دیا ہے۔ ہماری فرم کے ساتھ ہر قسم کا بزنس ختم کر دیا گیا ہے۔ دکانوں نے ہمیں جیم کی فراہمی کا معاہدہ معطل کر دیا ہے۔ گل خان نے کوشش کر کے کچھ اور جگہوں سے نا تراشیدہ جیم حاصل کرنے کا بندوبست کیا، لیکن فرم کا مستقبل مخدوش ہو چکا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جنوبی افریقہ اور اسلامی دنیا میں اس کاروبار پر یہودیوں کی اجارہ داری ہے اور وہ اس کاروبار میں کسی بھی شخصیت کو تنگ کر سکتے ہیں اور ہمیں تباہ کرنے اور مالی لحاظ سے نمونہ عبرت بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ 21 جولائی گل خان نے ایک کان خریدنے کا منصوبہ بنایا ہے، لیکن اس کے لیے مطلوب وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں۔ چند بینکوں سے بات چل رہی ہے اور ان سے قرض ملنے کی امید کم ہی ہے، کیونکہ ان بینکوں پر بھی یہودیوں کا اثر و رسوخ ہے۔ گل خان کا کہنا ہے کہ اگر کسی بینک نے قرض نہ دیا تو وہ کسی عرب سرمایہ کار کو راضی کرے گا۔ 2 اگست
نہ جانے کس طرح گل خان نے اعلیٰ درجے کے نا تراشیدہ ہیروں کی ایک بڑی تعداد حاصل کر لی ہے اور یہ لاٹ ہمیں خاصی سستی پڑی ہے۔ ان میں سے بعض پتھر ایسے ہیں جن سے اعلیٰ ترین معیار کے ہیرے حاصل ہو سکتے ہیں۔ میں نے سارا کے ساتھ مل کر ان کی تراش خراش اور پالش کا کام شروع کر دیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ جمشید علی خان ان ہیروں کو اچھی قیمت میں خرید لے گا اور اس سے ہمیں اتنی رقم مل جائے گی کہ ہم کوئی کان خرید کر اپنے لیے مزید ہیرے نکال سکیں۔ 28 اگست۔ ہیروں کی اس لاٹ سے اچھی کوالٹی کے 2 درجن ہیرے تراشے گئے ہیں۔ ان کی مالیت بین الاقوامی مارکیٹ میں کئی ملین ڈالرز ہو سکتی ہے۔ 1 ستمبر۔ آج میری زندگی کا بہت ہی اندناک دن ہے۔ میرے دوست اور بھائی گل خان کا سارا خاندان ختم ہو گیا۔ رات کسی وقت اس کے گھر میں آگ بھڑک اٹھی اور کسی کو باہر نکلنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ سب ختم ہو گئے۔ خدا اسے اور اس کی بیوی بچوں کو اپنے قرب میں چکاتے۔ نہ جانے یہ کیا ہوا ہے۔ 3 دسمبر۔ مجھے شک ہے کہ گل خان اور اس کے خاندان کو پیش آنے والا صحنہ فطری نہیں ہے، بلکہ اس کے پس پشت کسی کا ہاتھ ہے۔ پولیس نے کیس کی تفتیش درست طریقے سے نہیں کی ہے اور کئی اہم پہلو نظر انداز کر دیے ہیں۔ جب فائر بریگیڈ آگ بجھانے پہنچے تو مکان ابھی مکمل طور پر جلا نہیں تھا۔ اس کے باوجود گل خان اور اس کے بیوی بچوں کی لاشیں کوئلہ ہو گئی تھیں، جیسے سب سے پہلے انہیں آگ لگی ہو۔ 5 ستمبر۔ آج گل خان کی پڑوسن میری بیوی سارا سے ملنے آئی تھی۔ اس نے اسے آگے جو تحریر تھا اسے صاف کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد کے صفحے خالی تھے۔ فولڈر کے صرف چند ابتدائی صفحوں پر ساری روتات تھی۔ یہ سب پڑھ کر میری تشنگی بجھنے کی بجائے مزید بڑھ گئی تھی۔ اس پوری ڈائری میں اس بچے کے بارے میں ایک لفظ نہیں تھا جسے جونی والٹر نے اپنا پوتا قرار دیا تھا۔ کیا یہ ڈائری لکھنے تک یوسف کا کوئی بچہ تھا؟ گل خان کے خاندان کو پیش آنے والے سانے کے کتنے عرصے بعد یوسف اور اس کی بیوی سارا کشتی میں مارے گئے، کیونکہ ان تاریخوں کے چند مہینے کے اندر میں جمشید پیلس میں تھا۔ جونی والٹر نے مجھے بیوقوف بنایا تھا۔ دل بہلانے کے لیے مجھے ایک فائل اور سنسر شدہ ڈائری کے چند اوراق پڑھنے کے لیے دے دیے تھے۔ میرا دل چاہا کہ اس سے جواب طلب کروں اور شاید تیش میں آ کر میں ایسا ہی کرتا، مگر پھر عقل نے میری لگام تھام لی۔ میں نے خود کو پھٹکارا، تمہیں اس سے کیا کہ ماضی میں کیا ہوا تھا؟ مستقبل کی طرف دیکھو جہاں کاجل تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کاجل کا خیال آتے ہی مجھے موبائل فون کا خیال آیا۔ اس کی بیٹری بالکل خاتمے کے قریب تھی۔ میں نے بیل کا بٹن دبا کر سیافہ ملازم کو طلب کیا اور موبائل دکھا کر اس کا چارجر لانے کو کہا۔ میں تلاش کرتا ہوں جناب، اس نے جواب دیا۔ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں، فی الحال چارجر لے آؤ، یہی کافی ہے۔ اس نے 15 منٹ بعد ایک چارجر لا دیا۔ میں نے اسے موبائل سے لگایا تو وہ چارج ہونے لگا۔ چارجر اور موبائل میں ایسے آپشنز بھی تھے کہ اس موبائل کو براہ راست اس کی بیٹری کی مدد سے بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے میں نے کاجل کا نمبر ملایا، جس کو موبائل کا نمبر تھا۔ دوسری بیل پر اس نے کال ریسیو کی۔ اس کی پھولی سانس بتا رہی تھی وہ دوڑتی ہوئی آئی ہے۔ یوسف کہاں تھے تم؟ میں نے اتنی بار یہ نمبر ملا۔ فون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی، اب بھی چارجر لگا کر بات کر رہا ہوں۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں یوسف، کاجل نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے آج برطانوی ویزے کے لیے اپلائی کر دیا ہے۔ پتہ اپنی ایک سہیلی کا دیا ہے۔ لیٹر اس کے گھر آئے گا۔ ڈیسک پر بیٹھی عورت مجھے جانتی ہے۔ اس نے یقین دلایا کہ ترجیحی بنیاد پر مجھے ویزا دے دیا جائے گا۔ کتنا وقت لگے گا؟ شاید 1 ہفتہ۔ ویزا لگتے ہی میں یہاں سے نکل جاؤں گی، اور جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کرنا۔ ٹھیک ہے، لیکن وہاں تم کیا کر رہے ہو؟ کاجل، میں اپنے ماضی کی کھوج میں ہوں، بلکہ شاید ماضی میری تلاش میں ہے۔ تم جانتی ہو مجھے اپنے ماضی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی ہے، لیکن اس ملک میں آنے کے بعد مجھے بعض ایسے واقعات سے واسطہ پڑا کہ مجھے لگنے لگا کہ میرا ماضی اس ملک سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں پر ایک دولت مند یہودی خاندان ہے۔ اس کے ایک شخص ریان والٹر سے میری صورت حد سے زیادہ مشابہ ہے۔ اس کے جمشید علی سے کاروباری تعلقات تھے۔ وہ ایک بحری سفر میں مارا گیا اور اس کا بیٹا غائب ہو گیا۔ اسی طرح جمشید علی کو بھی میں ایک کشتی سے ملا تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ کتنا حیرت انگیز واقعہ ہے نا؟ کیا تم سچ مچ اس ریان نامی شخص کے بیٹے ہو؟ یہ بات حتمی طور پر ثابت نہیں ہوئی ہے، ممکن ہے ایسا ہی ہو، لیکن کاجل میرے لیے اس بات کی اہمیت صرف اس وجہ سے ہے کہ میں ایک مسلمان ماں باپ کا بیٹا ہو سکتا ہوں۔ کیونکہ ریان والٹر نے اپنے ایک دوست گل خان کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بعد میں اس کی بیوی سارا نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ گل خان اور اس کے سارے خاندان کو بطور سزا زندہ جلا دیا گیا تھا۔ بعد میں ریان، جس کا نام میرے نام پر یوسف تھا، اور اس کی بیوی سارا کو کشتی میں قتل کر دیا گیا۔ ریان کے یہودی باپ جونی والٹر نے اپنے پوتے کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن نہ تو اس کے پوتے کا سراغ ملا اور نہ ہی اس کے بیٹے اور بہو کے قاتلوں کا۔ میرے خدا، کیسی سنسنی خیز کہانی ہے، کاجل بے ساختہ بولی۔ یوسف، مجھے لگ رہا ہے کہ تم یقیناً اس نو مسلم یوسف کے بیٹے ہو۔ تمہاری اس سے مشابہت بھی ہے اور پھر واقعات بھی اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ میرے لیے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ یوسف، تم کہاں ہو؟ کاجل نے اچانک پوچھا۔ میں والٹر خاندان کے۔ میری بات ادھوری رہ گئی کیونکہ اچانک فون بند ہو گیا تھا۔
हल्का सा झटका महसूस करके मैंने पलट कर देखा। एक नौजवान शख्स खड़ा था। उसने स्याह सूट पहन रखा था। उसके स्याह बाल पीछे करके बने थे। उसने एडाप्टर सॉकेट से निकाल लिया था और सर्द निगाहों से मेरा जायजा ले रहा था। इस हरकत का मतलब, मैंने काटदार लहजे में कहा, मेरा ख्याल है तुम्हें मना किया गया था कि तुम किसी को नहीं बताओगे कि तुम कहाँ हो। मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने गलत बयानी की। मैं काजल से उर्दू में बात कर रहा था। तुमने अभी वाल्टर का नाम लिया था। चलो लिया भी था तो इससे यह कहां साबित होता है कि मैं अपनी जाए रहाइश का बता रहा था। और तुम कौन हो? मैं माइकल वाल्टर हूं, जोनी का एक और पोता। मुझे तुम्हारे बारे में अभी मालूम हुआ है कि तुम भी जोनी का पोता होने के दावेदार हो। बकवास, मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया। मोबाइल मेरे हवाले कर दो, उसने मुतालबा किया। मैं ये किसी को नहीं दे सकता। मैंने मोबाइल जेब में रख लिया। इसमें मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट्स हैं। मैंने तुमसे मांगा नहीं है, माइकल सर्द लहजे में बोला। शायद इसका अंदाज यही था। मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। मैंने उसको गौर से देखा। मेरे अंदर छठी हिस्स शोर मचाने लगी। उसकी नीयत दुरुस्त नहीं थी। वो मुसल्ला होता तो मुझे मजबूर कर सकता था। मैंने मोबाइल निकाला। इसमें काजल का नंबर महफूज था और अगर माइकल या जोनी मेरे दुश्मन साबित होते तो इन तक ये नंबर नहीं जाना चाहिए था। मैंने एक नजर इसे देखा और अगले हिला में मैंने मोबाइल जमीन पर फेंक कर इस पर जूता रख दिया। वो चिकना चूर हो गया था। माइकल ने कहर आलूद नजरों से मुझे देखा। ये क्या किया तुमने? उसने पिस्टल निकाल लिया था। ये क्या हो रहा है माइकल? अचानक जोनी वाल्टर कमरे में आया था। आप इस मामले में चुप रहे पापा, माइकल ने बदतमीजी से कहा। अहमकाना बातें मत करो, जोनी ने मुतासर हुए बगैर कहा और इससे पिस्टल भी ले लिया। याद रखो, उजलत में किया गया कोई फैसला बाद में पछताने पर मजबूर कर सकता है। आपका मतलब है अगर ये अंकल रियान का बेटा साबित हुआ तो आप इसे कबूल कर लेंगे? आप भूल जाएंगे कि अंकल रियान ने इस्लाम कबूल कर लिया था। यह उस शख्स का बेटा हो सकता है। इस्लाम रियान ने कबूल किया था, इसने नहीं, जोनी ने सपाट से अंदाज में कहा। माइकल के चेहरे पर नापसंदीदगी के आसार साफ देखे जा सकते थे। काल्बन उसे जोनी की दौलत कारोबार में एक नया उम्मीदवार पसंद नहीं आया था। ओके पापा, लेकिन यह शख्स यहां से बाहर नहीं जा सकता। ये शख्स ज्यूश काउंसिल को मतलूब है। आंटी लिंडसे के कत्ल में भी यही मुलव्विस है। मेरा ख्याल है कि मिसेस लिंडसे के कत्ल में वो लोग मुलव्विस हैं जिन्हें इसका मेरे साथ सलूक पसंद नहीं आया था और इसे इस वक्त कत्ल कर दिया गया जब वो मुझे लेकर जोहान्सबर्ग मिस्टर जोनी वाल्टर के पास आ रही थी। मैंने मानी खेज अंदाज में कहा, मुझे सरजमीन पर अपनी इस वाहिद हमदर्द को कत्ल करने की क्या जरूरत थी? दूसरे, तुम भूल रहे हो कि इस हमले में मुलव्विस लोग भी मारे गए थे। प्लीज आपस में जंग मत करो, जोनी वाल्टर ने हाथ उठाकर कहा। माइकल ने हकार से मेरी तरफ देखा। पापा, क्या ये मेरे दर्जे का आदमी है जो मैं इससे जंग करूंगा? बेहतर होगा आप इसे खेलने के लिए जरा कम खतरनाक खिलौने थे। पिस्तौल इसके लिए खतरनाक होगा, मैंने मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा। इस पर माइकल का चेहरा सुर्ख हो गया था। वो गुर्राता हुआ मेरी तरफ लपका। जोनी ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उसने बूढ़े दादा को एक तरफ धकेल दिया। उसने पहला वार किसी माहिर बॉक्सर की तरह किया था। मैंने सर झुकाकर वार खाली किया और दूसरा वार अपने पेट पर आने से रोका, वरना मुझे खासी तकलीफ उठाना पड़ती। उसने तीसरा मुक्का मेरी गुद्दी पर रसीद कर दिया था, लेकिन वो जोरदार नहीं था। मैंने झुके झुके सर से उसके पेट पर टक्कर रसीद की और वो पीछे जा गिरा। जोनी वाल्टर एक तरफ हो गया। काल्बन उसे अंदाजा हो गया था इसका जिद्दी पोता फसाद किए बगैर नहीं जाएगा। माइकल फरी से उठकर बिपरे सांड की तरह मेरी तरफ लपका। उसने मुझे मुदाफत की मोहलत दिए बगैर बगलों में हाथ डालकर अपने जोर से बिस्तर पर गिरा दिया और फिर हम दोनों लुढ़क कर फर्श पर आ गिरे। उसने अपनी टांगें मेरी टांगों से उलझा दी थी और हाथों से खून से बरसाने की कोशिश कर रहा था। मुझे तवक्का नहीं थी कि अच्छा भला मुहज्जब नजर आने वाला नौजवान अचानक सड़क चाप लफंगों वाली हरकत पर उतर आएगा। मैं कुछ देर दिफा करता रहा। बहरहाल मैं जोनी वाल्टर के सामने इसके अजीज अज़्जा पोते को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और उसकी बदतमीजी भी कंधा पेशानी से बर्दाश्त कर रहा था। फिर मैंने उसे धकेल दिया। इसके दाएं पांव को अपनी पिंडलियों में दबाते हुए मैंने कलाबाजी खाई तो वो भी चीख मार कर उलट गया। उसने अपनी टांग थामने की कोशिश की लेकिन वो तो मेरे पैरों में फंसी हुई थी। मैं दोबारा सीधा हो गया। इस बार माइकल की पिंडली की हड्डी वाज़ेह तौर पर चटकी थी। मैं इसे तड़पता छोड़कर अलग हो गया। इस वक्त वो बड़े काबिल रहम अंदाज में जमीन पर लौट रहा था और मुझे गालियां दे रहा था। मैंने जोनी वाल्टर से कहा, मिस्टर वाल्टर, अपने पोते को समझाइए, या अपनी दूसरी टांग भी नहीं तोड़वाना चाहता तो अपनी जुबान बंद रखे। पापा, इस कुत्ते को यहां से ले जाएं, इसे गोली मार दें। वो कराते हुए बोला। बको मत, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। जोनी वाल्टर ने उसे डांटा, लेकिन तुम समझते नहीं हो। माइकल अब दर्द से तड़प रहा था। इसने अचानक जोनी से पिस्तौल छीन लिया। पिस्तौल की झलक देखते ही मैंने दाएं तरफ छलांग लगाई और बिस्तर के दूसरी तरफ जा गिरा। गोली ने दीवार पर लगा आराइशी फ्रेम बर्बाद कर दिया था।
जोनी वाल्टर धाड़ते हुए से पिस्तौल छेदने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक गोली चली और मैंने जोनी वाल्टर की कराह सुनी।